نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر۔ پارہ 29 سورہ مدثر رکوع 1 آیت نمبر 18 تا 23۔ انہو فکر تفکر فکر سے مشتق ہے، اور یہ ایک قوت ہے جو ایکٹیو رہتا ہے انسان کے بدن میں، حدود اور دلائل کا اکتساب کرتا ہے۔ قوت مستعدۃ فی بدن الانسان لاکتساب الحدود والدلائل۔ ولید ابن مغیرہ نے فکر کیا، سوچ کیا، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ساحر کا بیانیہ بنایا، جبکہ اس بدبخت کو خوب معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ساحر ہے اور نہ کلام اللہ قرآن کریم سحر ہے۔ وقدر تقدیر سے مشتق ہے، جس کا لفظی معنی ہے اندازہ یا تجویز، اور اسی مقام پر مراد یہ ہے کہ اس بدبخت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر یقین کامل ہونے کے باوجود غصہ غیرت سے مغلوب ہو کر مخالفت کا فیصلہ کر لیا، مگر یاد رکھے کہ صاف جھوٹ بولنے سے یقیناً گریز کیا۔ بے شک کافر تھا لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ غور و فکر کے بعد یہ تجویز نکالی کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہو، کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے، تبلیغ سے باپ بیٹے اور بھائی کا بھائی کے ساتھ دشمنی بنتی ہے، تفریق بنتی ہے، تو اسے تقدیر اور تجویز پر اللہ تعالی نے مکرر لعنت کی اور فرمایا قتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر۔ یہاں پر ایک اہم بات یہ یاد رکھ کیجئے کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ شریعت مطہرہ میں فلعنت اللہ علی الکاذبین، لیکن یہ اندازہ کرے کہ جھوٹ سے کفار بھی پرہیز کرتے تھے، گریز کرتے تھے۔ قریش کے یہ سردار اور تقریباً سب کفار فجار ہر قسم کے معاصی میں، شرک میں، کفر میں، شراب نوشی میں، فحاشی میں گرفتار تھے، مشرک تھے، کافر تھے، فحاش تھے، جو کچھ تھا، شرابی تھے۔ مگر جھوٹ ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا عیب ہے کہ کفار بھی اس سے گریز کرتے تھے، بھاگتے تھے جھوٹ سے۔ اور اسلام سے قبل سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ تو معروف ہے، مشہور ہے، قیصر روم کے دربار میں جو واقعہ پیش آیا تھا، اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قریش مکہ جو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنی جان، اپنے مال، اپنی دولت سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے، مگر جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دنیا جس کو جھوٹ کہہ سکتے ہیں، اس جھوٹ بولنے کے لیے وہ تیار نہیں،
اور افسوس ہے اس ترقی یافتہ دور میں، افسوس ہے اس ترقی یافتہ دور کے لوگوں پر کہ جھوٹ کو عیب بھی نہیں سمجھتے، جھوٹ کو ہنر سمجھتے ہیں، جھوٹ کو سیاسی چال سمجھتے ہیں، بلکہ نیک دیندار مسلمانوں کے دلوں میں بھی اب اس کی نفرت نہیں رہی ہے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جھوٹ بولنے پر فخر بھی کیا جاتا ہے۔ اور میں نے گزارش کی کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، منافق کی علامت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ دوسری بات اور اہم بات کہ اولاد کا اپنے پاس ہونا بھی ایک مستقل نعمت ہے۔ ولید ابن مغیرہ پر اللہ تعالی نے جو دنیا میں انعامات مبذول فرمائے تھے، ان میں ایک نعمت یہ بھی فرمایا کہ وہ بنین شہودا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ اولاد کا پیدا کرنا، اولاد کا باقی رہنا اللہ کی نعمت، ان نعمتوں میں سے ہے، اس طرح اولاد کا اپنے پاس حاضر و موجود ہونا بھی ایک بہت بڑا نعمت ہے، انعام ہے، جو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، دل کے لیے سکون کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اولاد کے حاضری ساتھ رکھنا، اپنی خدمت اور کاروبار میں شریک کرنا مزید بڑا ہے، لیکن اس کے برعکس آج کے دور میں لوگ اپنے اولاد کو اپنے آپ سے دور کرتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے ملکوں میں پھینک دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، اور پھر بدبختی سے اس پر خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اولاد کو سالہ سال نہیں دیکھتے، اس کے تعلیم و تربیت و اخلاق اور خوراک اور وہ اقدار روایات وہ منتقل نہیں سمجھتے، لیکن چند پیسوں کے خاطر اولاد کی اس پردیسی کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، فخر کرتے ہیں۔ وعلی کل حال ولید ابن مغیرہ کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، اللہ کے مار ہو، یہ کیسی تجویز ہے؟ پھر مقرر اس ولید ابن مغیرہ پر اللہ کی مار ہو، یہ کیسی تجویز ہے جس کا احتمال ہی نہیں ہو سکتا؟ اور پھر اس ولید ابن مغیرہ نے نظارہ اب حاضرین کے چہروں کو دیکھا کہ وہ تجویز کی ہوئی بات ان سے کہوں، اور پھر منہ بنایا تاکہ دیکھنے والے سمجھے کہ اس کو قرآن سے بہت کراہت ہے، انقباض ہے، اور پھر زیادہ منہ بنایا، پھر منہ پھیرا، تکبر کیا، غرور کیا، جیسا کہ عادت ہوتی ہے ان متکبرین کی، سرداروں کی، کہ جس چیز کو قابل اعتراض سمجھتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے گردن بھی پھیر لیتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر وہ پشتوں میں کہتے ہیں بیا پسٹ خبریں کہی، پھر گردن پر باتیں کرتا ہے، زبان سے باتیں نہیں کرتا۔ یہ وہ غرور ہے، تکبر ہے جو ولید ابن مغیرہ میں تھی، اور آج جس کا قرآن نے تذکرہ کیا، اور آج آپ اس متکبرین مغرور لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر زبان سے بات نہیں کرتے، سامنے بات نہیں کرتے، روگردانی کر کے پیٹ پیر کر گردن پر باتیں کرتے ہیں، گردن پر، ایسے بدبخت ہے۔ فرمایا انہو فکر، بے شک اس نے فکر کیا، سوچا، غور کیا، وقدر، اندازہ لگایا، تجویز دیا، فقتل، پھر وہ مارا جائے، کیف قدر، کیسا اندازہ اس بدبخت نے لگایا،
ثم قتل پھر وہ مارا جائے، کیف قدر اس نے کیسا اندازہ لگایا، ثم نظر پھر اس نے دیکھا، ثم عبس پھر تیری چڑھائی، وبصرا اور منہ بگاڑ لیا، ثم ادبر پھر اس نے پیٹ پھیر لی، واستکبر اور پھر تکبر کیا، اور بعد میں پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ان ھذا الا سحر یوثر۔ اللهم انا نسألك التقى والعفاف والرزق جنة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احفظنا من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن۔